شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانی لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی فاروق شیئر کر رہے ہیں۔ فاروق کہتے ہیں میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی کہانی ہے۔ ہم لوگوں کے ایک صاحب تھے، وہ ایک سرکاری آفیسر تھے۔ ان کو ایک بہت بڑا ڈاک بنگلہ الاٹ ہوا تھا۔ صاحب جب آن ڈیوٹی تھے تو وہاں پر ان کی فیملی بھی رہا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد صاحب چھٹی لے کر اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر چلے گئے۔ 6 ماہ کی چھٹی لے کر وہ چلے گئے۔ اس دوران وہ ڈاک بنگلہ بند ہی رہا۔ 6 ماہ کے بعد جب ہمیں نئے آرڈرز ملے کہ وہاں پر ان کی جگہ پر ایک نئے سرکاری آفیسر نے آنا تھا، ایک نئے صاحب نے آنا تھا، تو ان کے لیے وہاں پر ہم لوگوں نے اس ڈاک بنگلے کی صفائی وغیرہ کروانی تھی، کیونکہ پچھلے 6 ماہ سے وہ مسلسل بند تھا، کوئی بھی وہاں پر آتا جاتا نہیں تھا، کیونکہ جب وہاں پر کوئی ہوتا ہی نہیں تھا تو اس لیے وہ مسلسل بند ہی رہتا تھا۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو وہاں کے سارے انتظامات میں ہی دیکھتا تھا۔ وہاں پر ایک گیٹ کیپر بھی ہوتا تھا، اس کو بھی بلوا لیا۔ اس کے علاوہ وہاں پر صفائی کرنے والے عملے کو بھی بلوا لیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ ہم لوگوں نے پورے ڈاک بنگلے کی صفائی کروائی۔ جس دن ہم لوگوں نے وہاں پر صفائی شروع کی، اس کے 3 دن کے بعد وہاں پر نئے آفیسر نے آ جانا تھا۔ آج پہلی رات تھی۔ گیٹ کیپر بھی سارا دن پہرا دیتا رہا۔ جب رات 10 بج گئے تو وہ علاقہ کچھ سنسان سا تھا، کیونکہ جس جگہ پر وہ ڈاک بنگلہ تھا اس طرف کوئی عام لوگ آ نہیں سکتے تھے، پبلک کی ایکسیس اس طرف نہیں تھی۔ وہاں سے روڈ جو تھا تقریباً 1 کلومیٹر پر مین روڈ بنتا تھا، اس کے اندر کر کے یہ ڈاک بنگلہ موجود تھا۔ اس کے جہاں سے سڑک شروع ہوتی تھی وہاں پر کافی بڑے بڑے درخت تھے اور وہ پوری درختوں کی ایک راہداری بنی تھی، جس کے دونوں اطراف میں بہت طرح طرح کے پھول تھے۔ اس ڈاک بنگلے کے احاطے میں بھی بہت زیادہ گلاب کے پھول اور چمیلی کے پھولوں کے بھی بہت زیادہ پودے تھے۔ شام ہوتے ہی وہاں پر ان پھولوں کی خوشبوئیں مہکنے لگ جاتی تھیں۔ گرمی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ سارے باہر برآمدے میں ہی سو رہے تھے۔ وہاں پر وہ گیٹ کیپر بھی تھا، اس کے علاوہ جو صفائی والے کچھ لوگ تھے وہ بالکل باہر جس طرف لان تھا وہاں پر چارپائیاں بچھا کر سوئے ہوئے تھے۔ میں اور میرے ساتھ وہ واچ مین تھا اور ایک آدمی اور تھا، وہ ہم لوگوں کا ڈرائیور تھا جو ہمیں ادارے کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ ہم لوگ برآمدے میں چارپائیاں بچھا کر سو رہے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو بلڈنگ کے اندر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جس طرح سے بہت سے لوگ ہیں اور وہ چیخ چلا رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے آوازیں سنی تو ہم لوگ جاگ گئے۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اٹھ کر ان لوگوں کی طرف دیکھا جو لان کی طرف سو رہے تھے۔ وہ بالکل آرام سے سوئے ہوئے تھے اور وہاں پر ان میں سے کوئی بھی جاگا ہوا نہیں تھا۔ اب یہ چیخو پکار جو تھا یہ یا تو اس بلڈنگ کے اندر سے جہاں پر کمرے موجود تھے وہاں سے سنائی دے رہا تھا یا بلڈنگ کی بیک سائڈ سے۔ میں نے جلدی سے چوکیدار کو جگایا اور یہ کہا کہ سنو، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کافی زیادہ لوگ ہیں اور وہ چلا رہے ہیں۔ ہم تینوں لوگ جا کے، واچ مین کے پاس گن بھی تھی اور ٹارچ بھی، ہم لوگ چلتے ہوئے جیسے ہی اس ڈاک بنگلے کی بیک سائڈ پر آئے وہاں پر بھی کافی زیادہ درخت تھے اور بہت زیادہ سبزہ تھا۔ وہ جگہ بہت زیادہ ویران اور سنسان تھی۔ وہاں پر ہمیں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، لیکن آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں۔
हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग घर के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर मसला क्या है, कहाँ से ये चीखों पुकार सुनाई दे रहा है। आवाज़ें बहुत ज़्यादा भयानक थी। हम लोग फिर मेन पर आए और हम लोगों ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, घर का अंदरूनी हिस्से का दरवाज़ा खोला, जब अंदर दाखिल हुए तो पूरा डाक बंगला, अंदर से कमरे, जितने भी कमरे मौजूद थे सब अंधेरे में डूबे हुए थे। हम लोगों ने एक एक कमरे की लाइट जलानी शुरू की। कहीं किसी चीज़ का भी नामो निशान नहीं था। हम लोग जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी बिल्डिंग पर गए कि हम लोग वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था। वो चीखों की आवाज़ें, वो खौफनाक भयानक आवाज़ें आना बंद हो गई। अभी हम लोग उधर ही मौजूद थे। जैसे ही हम लोग नीचे आने लगे तो वहाँ पर जो ऊपर वाला टीवी लाउंज था, उसके आगे एक बहुत बड़ी शीशे की खिड़की लगी हुई थी। उस खिड़की में से हम लोग क्या देखते हैं, जैसे बाहर फिज़ा में कुछ सफ़ेद है जो गोल गोल घूम रहा है, कुछ चक्कर काट रहा है, कुछ सफ़ेद वजूद है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे हम लोग उनके करीब गए, वो सफ़ेद 4-5 हेवले थे, जैसे आपस में हाथ पकड़े हुए थे उन्होंने, और वो गोल गोल चक्कर काट रहे थे। हम लोगों को समझ ही नहीं आई कि ये है क्या वजूद। वो बहुत भयानक लग रहे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग चीखें मारते हुए नीचे आए कि हम लोगों ने क्या देखा है। जैसे हम लोग भाग के बाहर आए, वो सब कुछ गायब हो चुका था। वहाँ पर वो सफ़ेद हेवले मौजूद नहीं थे। वो एकदम से कहाँ गए हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, ना ही वो फील हुए कि वो कहाँ पर गए। बिल्कुल भी हमें मालूम नहीं था। अब हम लोग डरने लगे कि ये क्या माजरा है यहाँ पर। पहले तो 6 माह पहले तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जो चौकीदार था उसका ये कहना है कि 6 माह पहले भी मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे मामलात महसूस किए हैं, बल्कि अपनी आंखों से भी देखे हैं, जो आज तक मेरे जहन पर एक सवालिया निशान है। जब हमने उस चौकीदार से ये बात सुनी तो हम उससे तफसील पूछने लगे। तो चौकीदार का ये कहना था, एक शाम की बात है, साहब ड्यूटी से जब वापस आए तो उन्होंने गाड़ी पार्क की। मैं गेट बंद करके जैसे ही बाहर जाकर बैठा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे फिर से किसी ने गेट खोला है। मैं उठकर जैसे ही अंदर आया कि मैं देखता हूँ शायद साहब ने मुझे बुलाया हो, तो मैंने बिल्कुल ये सामने जहाँ पर चमेली के फूल हैं, यहाँ पर सफ़ेद लिबास में किसी को खड़े देखा। वो मर्द था या औरत मैं नहीं जानता। उसका चेहरा ढका हुआ था, उसका कद बहुत ज़्यादा दराज था। तभी मेरे देखते देखते वो इन्हीं चमेली के फूलों के पास गायब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और बाहर आकर बैठ गया। इसके बाद ऐसे कई सफ़ेद लिबास में मौजूद मैंने बहुत से वजूद अक्सर रात के वक्त यहाँ पर छत के ऊपर भी देखे हैं, मगर मैं डर के मारे किसी से कुछ भी नहीं कह सकता। इसीलिए मैं ज़्यादातर गेट के बाहर ही बैठा रहता हूँ। सिर्फ सोने के लिए अपने क्वार्टर में जाता हूँ, और जब अपने क्वार्टर में भी सोने के लिए जाता हूँ, वहाँ भी बाहर से रात भर मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैंने 3 से 4 बार इसका तस्करा साहब से किया है, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं हैं, हंस के टाल देते हैं। लेकिन एक रात पता नहीं क्या हुआ था, साहब का छोटा बेटा जो था उसको किसी ने सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था। हम लोग सब भाग कर गए तो वो बहुत डरा हुआ था और बार बार पीछे पलट कर देख रहा था और ये कह रहा था कि उसने मुझे वहाँ से धक्का दिया है। वो लोग ऊपर जाकर हर जगह देखते रहे, हम लोग भी भाग भाग कर देखते रहे, लेकिन हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो बच्चा बार बार यही कह रहा था कि वो बहुत डरावना है, उसने मुझे ऊपर से धक्का दिया है। उन लोगों ने अपने बेटे का बहुत इलाज करवाया, लेकिन उनका बेटा जो था गिरने के बाद दोबारा चल नहीं सका। उसके इलाज की घर से ही वो लोग छुट्टी लेकर मुल्क से बाहर चले गए और अभी तक वो बाहर ही है। तुम मानो या ना मानो, ये डाक बंगला मुझे तो कोई भूत बंगला लगता है। यहाँ पर तो कोई आता भी नहीं है। तुम खुद देखो जितना अंदर करके वीराने में ये बना हुआ है। मेन रोड तो बाहर लगता है। इतने ज़्यादा यहाँ पर दरख्त हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर फूल हैं, आसपास कोई और आबादी भी नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जिन्नात भूत प्रेत अपना बसेरा कर लेते हैं। हम लोग उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए। खैर हम लोग दोबारा से चारपाइयों पर लेट गए। तभी अभी हम लोगों को लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी, हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से वहाँ पर कोई और मौजूद है। एकदम से खिड़की दरवाजे खुद ब खुद बजने लगे। ऐसे लग रहा था कि हर खिड़की दरवाजे के पास कोई खड़ा होकर उनको ज़ोर ज़ोर से कभी खोलता है कभी बंद करता है, जैसे वहाँ पर एक भूचाल सा आ गया हो।
ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تبھی باہر سوئے لوگوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا، جو انہی گلاب اور چمیلی کے پھولوں کے پاس چارپائیاں بچھا کر سوئے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے جب ان کے چیخوں پکار سنے، ہم لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پر گئے اور ان لوگوں سے ساری بات پوچھنے لگے۔ وہ ڈرتے ہوئے گیٹ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ان کو روکا کہ بتاؤ ہوا کیا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر سوئے ہوئے تھے، تبھی ایک دم سے ہم لوگوں کی چارپائیاں کسی نے ہلانی شروع کر دی۔ جیسے ہی چارپائیاں ہلی، ہم لوگوں کی آنکھ کھل گئی تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، جس طرف وہ پچھلا حصہ ہے جہاں پر بہت زیادہ درخت ہیں، وہاں پر ہم لوگوں نے سفید لباس میں بہت سے لوگوں کو کھڑے دیکھا۔ ان کی آنکھوں کی جگہ پر سوراخ تھے، ان کے بہت لمبے قد تھے، وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ایک لائن بنا کر جیسے وہ انہی درختوں کے اندر ہی جاتے جا رہے تھے۔ ہم نے ابھی ان کو وہاں پر دیکھا ہے، وہ اشارے کر کر کے اس جگہ کے نشاندہی کر رہے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگ تھے بھی کافی دور، آخر ہم لوگ جائیں تو جائیں کہاں۔ ہم لوگوں نے یہی پلان کیا کہ ہم لوگ سارے یہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو بھوت پریت ہیں، یہ جو جنات ہیں، یہ ہمیں یہاں پر سونے نہیں دیں گے۔ وہ ابھی بھی مسلسل شور مچا رہے تھے۔ رات ہوتے ہی وہاں پر ایسا لگا جیسے بہت زیادہ کوئی مخلوقات ہیں جو جاگ گئی ہیں، اور وہاں پر ان سے ہم انسانوں کی موجودگی برداشت نہیں ہو رہی۔ تنگ آ کر ہم لوگوں نے گاڑی نکالی، جیسے کیسے کر کے ہم لوگ اس گاڑی میں بیٹھے۔ جیسے ہم لوگوں نے اس ڈاک بنگلے کا دروازہ بند کیا، اب کافی لمبی سڑک تھی جس کو ہم لوگوں نے پار کر کے آگے نکلنا تھا اور پھر مین روڈ شروع ہونا تھا۔ جیسے ہم لوگوں نے گاڑی نکالی تو وہ جتنے بھی درخت تھے ان کے آس پاس وہ سبھی وجود لا تعداد موجود تھے، وہ بہت زیادہ تھے، وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، ان کے قد بہت زیادہ دراز تھے، وہ ہر درخت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اتنے خوفناک اور بھیانک تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، اللہ اکبر کرتے، اللہ سے مدد مانگتے ہم لوگ تو وہاں سے نکل گئے۔ ہم لوگ سارے جب وہاں سے نکلے تو ہم لوگ وقتی طور پر چوکیدار کا ہی گھر پہلے آتا تھا، کیونکہ اس کا گھر پاس ہی ایک گاؤں میں تھا، وہاں پر گئے، چوکیدار کے گھر میں ہی ہم سب نے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ہم لوگ فوراً سے اپنے دفتر گئے۔ دفتر میں جا کر ہم لوگوں نے یہ کمپلین وہاں پر کی، یعنی شاید وہ سب موجود تھے جن لوگوں نے وہاں پر رات کو یہ ماجرا دیکھا۔ وہاں پر جب ہم لوگوں نے سب نے ایک ہی شکایت کی تو ہم لوگوں کے ادارے کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ تحقیقات کرواتے ہیں کہ آخر وہاں پر مسئلہ کیا ہے۔ وہ لوگ ایک صاحب علم کو لے کر، وہ بھی ہم لوگوں کے ادارے کے ہی کچھ افسران تھے، انہوں نے جلدی سے یہ کہا کہ کسی صاحب علم کا پتہ کرے اور ان کا ارینج کرے۔ تو ہم لوگوں نے ایک بزرگ کا ہم لوگوں کو پتہ تھا، ان بزرگ کو لیا اور اس ڈاک بنگلے پر پہنچ گئے۔ وہ بزرگ جیسے ہی اس بھیانک ڈاک بنگلے پر پہنچے، وہاں پر پاؤں رکھتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت کا بسیرا ہو چکا ہے، اب یہاں پر انسان آباد نہیں ہو سکتے۔ دراصل یہ جو جگہ ہے یہ پہلے سے ہی آسیب زدہ ہے، یہاں پر بہت قدیم پرانے جنات کے قبیلے آباد ہیں۔ جب اس جگہ پر یہ ڈاک بنگلہ نہیں بنا تھا تب یہاں پر کسی پرانے دور میں بہت بڑا جنگل ہوتا تھا، اور جنگل میں یہ مخلوقات انسانوں سے بھی پہلے کی موجود ہوتی ہیں۔ اس جنگل کے حصے کو ختم کر کے جب یہاں پر یہ ڈاک بنگلہ بنایا گیا تو اس کے بعد لوگوں نے رہنا شروع کر دیا، لیکن یہ جنات، یہ بھوت پریت یہاں پر خاندانوں کے خاندان رہتے ہیں۔ جن دنوں میں یہاں پر سب سے پہلے افسر نے آ کر رہنا شروع کیا، اس کے ساتھ یہ معاملات ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ان جنات نے، ان بھوتوں نے اپنا آپ سب کو دکھایا۔ وہ اپنے اصل چہرے میں تو کسی کے سامنے نہیں آئے، لیکن سفید لباس میں وہ مخلوقات انسانوں کو اپنا آپ ظاہر کرتی رہی۔ ابھی بھی یہاں پر وہ لا تعداد موجود ہیں، ان کو یہاں سے نکالنا ناممکن ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اگر اس جگہ کو خالی نہیں کریں گے تو وہ انسانوں کو نقصان پہنچائیں گی۔ ان سے پہلے جو افسر تھے جن کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، وہ کبھی بھی چل نہیں سکے گا، کیونکہ اس کی ٹانگیں ان جنات نے توڑ دی ہیں۔ اور یہ بات درست ثابت ہوئی کہ ان کا بیٹا اپاہج ہو گیا تھا، بہت علاج کے باوجود بھی وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ ان کے ساتھ جو ادارے کے اور بھی لوگ گئے تھے، جب وہ لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس ویران سڑک کے اوپر جو ڈاک بنگلے کو لگتی تھی، جو راستہ ڈاک بنگلے کے اندر شروع ہوتا تھا، وہاں پر ہم نے ایک عجیب و غریب عورت کو دیکھا۔ وہ عورت وہاں پر کیا کر رہی تھی، وہ عورت کہاں سے آئی، ہم لوگ نہیں جانتے،
اس کا بہت زیادہ کالا سیاہ رنگ تھا، قد بھی بہت زیادہ لمبا تھا، بہت لمبے اس کے بال تھے، سفید کلر کا لباس پہنے۔ ہم نے اسے ایک درخت کے نیچے کھڑے دیکھا۔ جب ہم لوگوں نے اس عورت کو دیکھا، ہم نے گاڑی روکی اور ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ بھلا یہ کون ہے، کہیں کوئی آبادی سے اس طرف نہ آ گئی ہو۔ تو ہمارے ساتھ وہ جو صاحب علم تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی انسان نہیں، یہ جنات ہے، یہ جنی ہے جو انسان کے روپ میں آپ کے سامنے آئی ہے، کہ آپ لوگ اس سے مخاطب ہو اور یہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اس کے بعد وہ لوگ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ ان عامل کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں ان کو چاہ کر بھی یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ یہ اس ڈاک بنگلے کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر وہ رات گزاری، اور جو لوگ بعد میں بھی دیکھ کر آئے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ ڈاک بنگلہ ایک بھوت بنگلہ تھا، جہاں پر رات ہوتے ہی وہ بھوت پریت رونا، چیخنا اور چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو وہاں پر کسی انسان کی موجودگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ وہ شکریہ فاروق آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ نیلوس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔